غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی تھمنا سکی صہیونی فوج کے رفح البرج کیمپ اور غزہ پل کے قریب نہتے فلسطینیوں پر ڈرون حملے اور گولہ باری 11 فلسطینی جان سے گئے 10 زخمی ملبے سے مزید 14 لاشیں نکال لی گئی اقوام متحدہ کے امدادی ادارے ناکہ بندی کے باعث غزہ کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا یونیسیف نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ بچے زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خوراک کی فوری فراہمی ناگزیر قرار دے دی یمن فوج کا امریکی طیارہ برادرہ جہاز پر دوسرا حملہ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سیریا نے کہا کہ بلاسٹنگ میزائلوں اور ڈرونز نے USS ہیری ٹرومن کو نشانہ بنایا جنگی جہازوں کو بھگانے کا بھی دعویٰ ہفتے کو کیے گئے امریکی فضائیہ کے حملے میں شہید یمنیوں کی تعداد 53 ہو گئی 5 بچے اور 2 خواتین شامل ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر بڑی بیٹھک آج لگے گی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا وقت تبدیل صبح 11:30 بجے ہوگا ان کیمرہ اجلاس میں سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی اجلاس میں تمام پارلیمانی لیڈران اور نامزد نمائندے شرکت کریں گے متعلقہ وفاقی وزراء بھی اجلاس میں شرکت کریں گے پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت مشروط کر دی اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ ملاقات نہ کرائی گئی تو اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ تحریک انصاف نے کمیٹی کے میں شرکت کے لیے 14 نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے تھے قومی سلامتی اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھا اجلاس سے پہلے بانی سے ملاقات کا انتظام کیا جائے اہم قومی معاملات پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور ہدایت ضروری ہے پی ٹی آئی اجلاس میں معنی خیز مشاورت اور تجاویز دینا چاہتی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے آج قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس حامد رضا اور اختر مینگل کا اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے جو بھی مسائل ہے پاکستان کے ہمیں حل تو نکالنا ہوگا میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا بھی ایک حل نکال کوئی بھی جنگ آپ دہشت گردی کے خلاف پانی ورون نہیں جیت سکتے اگر دہشت گردی کے خلاف ایسے جنگ جیتے جا سکتے تو امریکہ بھی جیت جاتا بڑے بڑے ممالک ہم سے وہ جیت جاتے ہیں اس لیے آپ کے پاس جنرل پبلک کا سپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک بیانیہ ہونا چاہیے دہشت گردی اگر جنگ سے ختم ہوتی تو امریکہ کب کا ختم کر لیتا دہشت گردی کا سیاسی حل نکالنا ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی صحافیوں سے گفتگو ایک سوال پر بولے بیک ڈور رابطے فی الحال بحال نہیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے سیکیورٹی کلیپس کے اوپر پی ٹی آئی آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی کیا وجہ ہے کہ سیکیورٹی کلیپس کے اوپر آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے مجھے جی مجھے ٹھہرایا جائے میں اگر میرے استعفے سے جو ہے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں تانہ جعفر ایکسپریس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف پھٹ پڑے صحافی کے سوال پر بولے اگر میرے استعفیٰ سے معاملہ حل ہوتا تو حاضر ہوں مجھے استعفے پر کوئی اعتراض نہیں دنیا نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی لیکن صرف بانی پی ٹی آئی نے مذمت نہیں کی تانہ جعفر ایکسپریس کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا ایف آئی اے نے نفرت انگیز مہم چلانے والوں کو دھیر لیا گرفتار ملزم سعید حیدر عدالت میں پیش 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ سعید حیدر ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں لیکن ہر احتجاج میں شریک ہوتا ہے ایک نوجوان ہے جس کا نام حیدر سعید ہے یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے مگر وہ عمران خان سے محبت کرنے والا نوجوان ہے پاکستانی بچے ان کو غصہ ہے اس غیر سنجیدگی پہ ان کو غصہ ہے اس پستائیت پہ اور ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق تو ان کے گھروں پہ ریڈز کر کے ان کو اس طریقے سے اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے
दहशत गर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां मच रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बोगियों पर जगह जगह गोलियों के निशानात मौजूद। मजीद 5 बोगियां मच रेलवे स्टेशन मुंतकिल की जाएंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। हमले से मुतासर ट्रैक का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में एंटी एजेंट्स बेस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टी नेशनल IT कंपनी इन्फिनिटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कंपनी के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया, मुलाजमीन ने अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं है। मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। किसी भी तरीके से वो उनकी पोजीशन को अफेक्ट हुआ है, उनकी कोई इज्जत में कमी आई है या कोई ऐसी बात है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ दैट सॉर्ट। मेरी ऐसी कभी भी कोई इंटेंशन नहीं थी। हमेशा से मेरी इंटेंशन थी कि मैं स्कैम को हाईलाइट करूं। FIA पर रिश्वत के इल्जामात। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ने माफ़ी मांग ली। कहा, वीडियो बयान का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। मेरी कोशिश थी फ्रॉड करने वालों को बेनकाब करूं। FIA साइबर क्राइम मेरे मोबाइल फ़ोन का फ़ौरन ज़िक्र कर रहा है। नादिया हुसैन ने FIA में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कराची के इलाके डमरिया शांति नगर में फायरिंग। सियासी जमात के बल्दियाती वाइस चेयरमैन कत्ल। 2 मुल्जिमान ने फालिक पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके मनमाल में मंशियात फरोशों की सरेआम फायरिंग। शहरी जख्मी। फायरिंग की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्जिमान ने क्लाशन कोर्स से फायरिंग की। पुलिस का मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। ताज कॉम्प्लेक्स के करीब कलदम तहरीक तालिबान का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली अल्लाह ग्रुप से है। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब के मुताबिक मुल्जिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर चुका है। मज़ार कायद और मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लिखा था कि हम कराची आ गए हैं। मैं तो अगर देख रहा हूँ, मैंने 1 साल पहले जैसे ओथ लिया था, उससे आज आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। जो भी अपर सिंध हो या हमारे शहरी सिंध हो, तो अब ये जो मामलात हो रहे हैं जो कि टेररिस्ट अटैक्स के, उसको हम सीरियसली देख रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत हद तक कम। वज़ीर दाखिला सिंध का दावा। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हमलों के बाद सिंध पुलिस को अलर्ट किया गया है। जाम महताब डर के काफिले पर कातिलाना हमले की तहकीकात कर रहे हैं। मलिक रियाज और अली अहमद मलिक के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 16 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मलिक रियाज और परवेज़ इलाही समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ तख्त पड़ी रेफरेंस की समात। PTI रहनुमा परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिमान पर सरकारी ख़जाने की 353 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसीलिए जब अहले ईमान को इस तरफ दावत दी है तो क्या फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो फ़िरक़ा बनाना और फ़िरक़ों में शामिल होना ये शरन हराम है। आज उम्मत मुस्लिमा जितनी भी इन फ़िरक़ा वाराना डिवीजन्स के अंदर तकसीम हो गई, बुनियादी वजह यही है कि गैर मुनक़सिम और गैर मशरूत वफ़ादारी जो सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए थी, वो किसी और के साथ मुंसलिक हो गई। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात। सहर और इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा इकराम ने माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू की।
عید کی آمد خواتین نے شاپنگ کے لیے ٹاپ گھیڑ لگا دیا. خوبصورت لباس، میچنگ بینگلز اور جوتے خریدنے کے لیے خواتین بے قرار. فینسی جوتے، خصے، کولہاپوری چپل اور ہیل کی وسیع رینج مارکیٹ میں دستیاب. والدین کا کہنا ہے کہ مہنگائی ایک طرف، ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سہانا، سردی کی لہر برقرار. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے باعث مقامات پر بھی سردی. شمالی اضلاع میں رات کے وقت موسم سرد، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی ٹھنڈ برقرار. کراچی میں گرمی کا راج، راتوں میں خنکی. 3 روز تک پارہ 1-2 ڈگری تک گرنے کا امکان. دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل ناصر سومرو انتقال کر گئے. 55 سالہ نصیر سومرو کئی ماہ سے پھیپھڑے کے عارضے میں مبتلا تھے. مرحوم کی نماز جنازہ شکارپور میں آج ادا کی جائے گی. ناصر سومرو کا قد فٹ 9 انچ تھا. ان کا شمار دنیا کے طویل القامت افراد میں کیا جاتا ہے. پاکستان نے کشمیر سے متعلق مودی کے بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر بات کی. بھارت پاکستان میں اپنی دہشت گردی چھپا نہیں سکتا. پاکستان مخالف بھارتی بیانیہ دو طرفہ ماحول کو خراب کرتا ہے. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی تھم نہ سکی. صہیونی فوج کے رفح البرج کیمپ اور غزہ پل کے قریب نہتے فلسطینیوں پر ڈرون حملے اور گولہ باری. 11 فلسطینی جان سے گئے، 10 زخمی. ملبے سے مزید 14 لاشیں نکال لی گئیں. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے ناکہ بندی کے باعث غزہ کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا. یونیسیف نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ بچے زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے. ورلڈ فوڈ پروگرام نے خوراک کی فوری فراہمی ناگزیر قرار دے دی. یمن فوج کا امریکی طیارہ برادرہ جہاز پر دوسرا حملہ. یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سیریا نے کہا کہ بلاسٹک میزائلوں اور ڈرونز نے USS ہیری ٹرومن کو نشانہ بنایا. جنگی جہازوں کو بھگانے کا بھی دعویٰ. ہفتے کو کیے گئے امریکی فضائیہ کے حملے میں شہید یمنیوں کی تعداد 53 ہو گئی. 5 بچے اور 2 خواتین شامل. مزاحمت ہی واحد راستہ، یمن کی قوم ضرور فتح یاب ہوگی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا یمنی فوج کے امریکہ پر جوابی حملوں کا خیر مقدم. سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا، خطے میں بڑھتی ہوئی مزاحمت نے امریکہ میں خوف اور ہراس پھیلا دیا. ایرانی وزارت خارجہ نے یمنی فوج کی سرپرستی کا امریکی الزامات مسترد کر دیے. اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز، دونوں ٹیمیں آج آمنے سامنے آئیں گی. میچ 6:05 پر شروع ہوگا. پہلے T20 میں قومی T20 کی مایوس کن کارکردگی، 91 رنز پر ڈھیر. کیویز نے بآسانی ہدف حاصل کر لیا. 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے.